اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک گہرا سبق ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کام بنی اسرائیل کرتے ہیں آپ بھی وہ کریں گے۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ جب شرعی مسئلوں میں کوئی سزا کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ امیر آدمی کو رعایت دے دیتے تھے، جبکہ غریب آدمی پر سزا پوری دیتے تھے۔ یعنی شریعت کے مسئلے جو تھے وہ غریبوں کے لیے تو وہ اسی طرح ہی ہوتے تھے جس طرح شریعت کے مطابق ہیں، لیکن امیروں کے لیے اس میں رعایت کر دیتے تھے، اور یہ یہودی علماء جو تھے پھر اس کے بدلے میں اپنی جیب گرم کر لیتے تھے۔ دنیاوی لالچ یعنی دنیاوی دولت یا کچھ اور چیز جو ان کی ضرورت ہوتی تھی وہ لوگ پوری کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ چلتا تھا، اور یہی کام آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض علماء کرام اور مفتی صاحبان جو ہیں، جب کچھ لوگ اپنے شریعت کے مطابق کوئی مسئلہ چاہتے ہیں ان سے، اس کا حل جب ان کو ملتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کو ذرا تھوڑا سا رعایت ملے اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو۔ یعنی شریعت کا معاملہ بھی اپنی مرضی سے لوگ چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر وہ جو مولوی صاحب ہوں یا مفتی صاحب ہوں یا عالم دین ہوں، اس کی جیب گرم کرنی پڑے تو یہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو ان کی مرضی کا معاملہ مل جائے، یعنی حل جو ہے وہ جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح ہو جائے۔ خاص طور پر نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات یا کچھ اس طرح کی چیزیں، یہ لوگ جو ہے یہ اس معاملے میں یہ علماء کرام سے ایسا کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم آیت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کام سارا بنی اسرائیل کے علماء کرتے تھے، اور اب یہ ہمارے ہاں جو ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی پھر قیامت کے دن انہی بنی اسرائیل کے علماء جو شریعت کے معاملات کو تبدیل کر دیتے تھے صرف دنیاوی لالچ کی وجہ سے، تو یہ لوگ بھی انہی کے ساتھ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، علم کیا نہیں ترا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، علم ترا کیا نہیں دیکھا، الا کی طرف، الذین ان لوگوں کی، علم ترا الی الذین کیا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، اوتو کا مطلب دی گئی تھی جنہیں، نصیب کا مطلب ہوتا ہے حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی کتاب میں سے جو ایک حصہ جن کو دیا گیا۔ الم ترا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ ملا یا ایک حصہ دیا گیا، یدعون ان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے الہ کی طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب،
جب ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکما، تاکہ ان میں فیصلہ کر دے، یعنی کتاب جو ہے وہ فیصلہ کر دے، یعنی کتاب کے مطابق فیصلہ ہو، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا، پھر جاتے ہیں، فریق، ان کا ایک گروہ، فریق کا مطلب گروہ، یعنی ایک گروہ اس میں سے وہ پھر جاتا ہے، یعنی کتاب کی بات کو نہیں مانتا، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ، موردون، اور وہ ہیں ہی پھرنے والے، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ وہ حق سے پھر جاتے ہیں، یعنی شریعت کے معاملے سے دور ہو جاتے ہیں، شریعت کے معاملے کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ اسے وہ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ تو یہی کام آج کل ہوتا ہے ادھر بھی۔ اس کو ایک دو پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہے، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم موردون۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں جب بھی کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، یعنی یہ ہیں ہی پھر منہ پھیرنے والے لوگ، یعنی کہ وہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس سے پھر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسا تھا کہ خیبر میں دو آدمی تھے، دو یہودی، ایک عورت اور ایک مرد، انہوں نے زنا کیا اور دونوں شادی شدہ تھے، جبکہ ان کی جو کتاب تھی تورات کے اندر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی اس کو پتھر مار کے مار دو۔ تو اب جو یہودیوں کے علماء تھے ان کی عادت بن چکی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کے احکام میں تحریف کرتے تھے، یعنی تبدیل کر دیتے تھے۔ تورات میں شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جو زنا کر چکے ہوں واضح طور پر رجم کا حکم موجود تھا۔ یہودی علماء کا یہ طریقہ بن گیا تھا کہ جب معزز مالدار کوئی زنا کا مرتکب ہوتا تو مختلف شرعی ہیلوں سے اس کی سزا ختم کرا دیتے اور کمزور آدمیوں پر یہ رجم کی حد جاری کر دیتے۔ بعد میں ان یہودی علماء نے سب لوگوں کے لیے ایک درمیانی راہ نکال لی کہ جو زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو اس کو رجم نہ کیا جائے، بلکہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اسے بستی یا شہر کے گرد پھرایا جائے۔ انہوں نے کہا چلو اس طرح کی سزا بنا دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے آیت تھی تورات میں جس میں شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا رجم تھی، یعنی ان کو پتھر مار کے ہلاک کر دیں، ختم کر دیں، تو انہوں نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی کہ بھائی زنا کرنے والوں کو ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اور بستی یا شہر کے گرد ان کو پھرایا جائے، تو یہ ان کی سزا ہے۔ اب جب یہ دو بندوں کو سزا، یعنی دو بندے جو تھے یہ جو جنہوں نے یہ زنا کیا خیبر کے تھے، یہودی دونوں، عورت بھی یہودی تھی اور مرد بھی یہودی تھا، تو ان کے مطابق جو سزا تھی وہی تھی نا کہ بھئی
ان کو رجم کیا جائے۔ اب کیا تھا کہ یہ ذرا کھاتے پیتے لوگ تھے، ذرا امیر لوگ تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہماری کچھ نرمی کریں گے، سزا میں نرمی کر کے کچھ آسان معاملہ کر دیں گے ہمارا۔ تو یہ دونوں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ان کے یہودی علماء بھی ساتھ تھے۔ تو مقدمہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا، یہودی علماء کا خیال تھا کہ یہ رجم سے بچ جائیں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رجم کی حد لگا دی، یعنی ان کو سزا دے دی کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے، یعنی رجم کی سزا دے دی جائے۔ اب کچھ یہودی عالم تھے جو کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے، یہ تو ان کی سزا تو ہونی چاہیے کہ ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے ان کو بستی کے گرد پھرایا جائے، یہ سزا ہونی چاہیے تھی۔ ہماری تورات میں بھی اسی طرح کی سزا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنی تورات لے آؤ، اپنی کتاب لے آؤ، اور ساتھ جو ہے وہ اپنا بڑا عالم بھی لے آؤ۔ اب یہ کیا تھا کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تورات کے اندر جو ہے یہ سزا رجم کی موجود ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے تورات کا وہ حصہ جس میں سزا موجود تھی، یعنی اس کی زنا اگر کوئی بندے کرتے ہیں، مرد اور عورت اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا کیا ہے، تو وہ حصہ تورات کا جس کے اندر وہ سزا موجود تھی، یہ وہ حصہ تورات کا لے آئے۔ اور ان کا ایک جو بڑا عالم تھا اس کا نام ابن سوریہ تھا، وہ بھی آ گیا۔ اب ابن سوریہ جو تھا اس نے وہ جو آیت تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ ایسے بندوں کو رجم کی سزا دیں، اس آیت پر ابن سوریہ نے ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس کے اوپر اور نیچے والی آیتیں پڑھنے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس نے اس آیت پر تو ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو ہٹایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹایا، تو نیچے رجم کی آیت تھی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو آیت تو یہ ہے جس کے مطابق فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، وہ تمہاری کتاب کے مطابق تو فیصلہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ شرمندہ ہو گئے اور ناراض ہو گئے، جو یہودی عالم تھے ناراض ہو کر شرمندہ ہو کر یہ وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر جو ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو چھپانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چھپائی ہوئی چوری جو تھی پکڑ دی، یعنی کہ جو انہوں نے حق کو چھپانے کی کوشش کی تھی، یعنی ہاتھ رکھ کر جو ان کے بڑے عالم نے اس آیت کو چھپانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زہر کر دیا۔ اب یہ مارے شرمندگی کے چلے گئے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سنگسار کرا دیا۔ تو اس کی بارے میں دیکھیں کہ یہاں پر وہی بات اس میں آتی ہے کہ الم ترا الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو ایک کتاب کا حصہ دیا گیا۔ یہ کتاب کا حصہ جو تھا وہ لائے تھے جس میں وہ اس زنا کے بارے میں سزا تھی۔ تو جب ان کو بلایا گیا یدعون الی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات میں تمہارا معاملہ موجود ہے، اس کا حل موجود ہے، آ جاؤ پھر لیحکم بینہم، تاکہ یہ تورات تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ ثم یتولی، پھر وہ پھر یتولی وہ پھر گئے، فریق ان کا مطلب اس میں سے ایک گروہ جو تھا
منہم ان میں سے، وہ پھر گیا، یعنی کہ وہ ناراض ہو کے چلا گیا، کیونکہ وہ ہاتھ رکھ کے چھپایا جو تھا تو حق کو چھپانے والے تھے نا، اس لیے وہ ناراض الٹا ہو گئے اور چلے گئے۔ اور وہم موردون، تو ہیں ہی یہ پھرنے والے، اللہ فرماتا ہے یہ پھرنے والے ہیں، یعنی ان کی عادت ہی ہے کہ یہ حق سے پھر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح کی بات ایک اور معاملہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودیوں کی جماعت میں تشریف لے گئے اور ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو یہودی بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بات کی جس میں نعمان بن عمر اور حارث بن زید، یہ یہودی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے دین پر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اور ان کی ملت پر ہوں۔ تو وہ بولے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو یہودی تھے، پھر ہم تمہاری کتاب میں ہی سے یہ دیکھ لیتے ہیں، تمہاری کتاب یہ بتا دے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تورات ہی دیکھ لیتے ہیں، آ جاؤ فیصلہ کر لیتے ہیں تمہاری کتاب سے ہی۔ لیکن انہوں نے انکار کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ مل گیا، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب، چلو آؤ تورات جو اللہ کی کتاب ہے اسی میں سے دیکھ لیتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ثم یتولی فریقم، تو ان میں سے یہ فریق جو تھا، یہ جو باتیں کر رہے تھے، یہ پھر گئے، پھر منہم وہم موردون، اور یہ ہیں ہی پھرنے والے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں، یعنی کہ یہ تو اس طرح کی بات بتائی کہ یہ لوگ ہیں ہی پھرنے والے۔ تو کیونکہ جب حق سامنے آیا تو یہ بھاگ گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں یہودی جو ہیں، غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سارے یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا ان کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اب انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اب یہ بنی اسرائیل بعد میں چلی، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے، تو یہودی کیسے تھے؟ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسی باتیں کرتے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو گویا یہ بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر ہیں یہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہتے ہیں، تو ان کی اولاد سے یہ سارے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر ہیں یہ سارے کے سارے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جن کو اسرائیل کہتے تھے، اس لیے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی کا مطلب بیٹے، یہ بنی اسرائیل۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ سب پیغمبر جو تھے ان میں سے تھے۔ تو اور بنی اسماعیل سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس لیے تو یہ حسد کرتے تھے یہ جو یہودی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ پھر کہتے تھے ہمارے قبیلوں سے آنا چاہیے تھا، یہ قریش کے قبیلے سے کیوں آ گئے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے پھر یہ ایک حسد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہی کی کتاب سے فیصلہ دے دیا کہ بھئی وہ زنا کا جس میں سنگسار کر دیا گیا، تو یہ ناراض ہو کر الٹا چلے گئے
یعنی پھر گئے۔ اسی طرح سے پھر دوسرے معاملے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت توحید دینے کے لیے گئے یہودیوں کے پاس، تو ان یہودیوں نے جب کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر دکھاؤ تم اپنی کتاب میں کدھر لکھا ہوا ہے یہودی تھے۔ تو پھر وہ دکھانے والا تھا ہی نہیں کتاب میں ایسی بات، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں اور یہودی مذہب تو بعد میں بنا۔ تو یہ جو اس وجہ سے یہ لوگ ہیں پھرنے والے، یہ اسی طرح کی بات آج کل بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ ہماری جو امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کل کے لوگ جو ہیں وہ بھی جب کسی مسئلے کا حل ان کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ کسی اور علماء کرام کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی مٹھی گرم کر کے اپنی مرضی کا معاملہ بنا لیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسے علماء کرام جو کسی کی مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، شریعت کے مطابق شریعت کو ان کی مرضی پہ موڑ دیتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن انہی جو بنی اسرائیل کے علماء تھے جو امیروں کے لیے ذرا نرم ہو جاتے تھے اور غریبوں کے لیے اسی طرح کا قانون اس شریعت کا لگا دیتے تھے، تو قیامت کے دن یہ جو ہماری امت میں سے جو لوگ ہوں گے جو ان جیسا عمل کریں گے، یہ بھی انہی کے ساتھ ہی پھر کھڑے ہوں گے اور پھر وہاں سے پھر وہ بھی آگ میں جائیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کو اپنی مرضی سے بدلا، دنیا لے کر اپنے اندر، یعنی اپنے اندر لالچ اور جو دنیا کا تھا وہ پورا کیا اور اللہ کے قانون کو بدلا۔ جبکہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ نصیبم من الکتاب سے مراد، نصیب کا مطلب ہوتا ہے نا کہ حصہ، اور من الکتاب کتاب یعنی اب یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ آپ اپنی کتاب سے وہ حصہ لائیں جس میں زنا کے بارے میں ہے، تو نصیب من الکتاب وہ لے آئے تھے، اور پھر ان کو بلایا گیا یدعون الی کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کی کتاب کی طرف آپ آئیں۔ اللہ کی کتاب کون سی؟ تورات تھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا چلو تورات کی طرف آؤ، اور اللہ کی کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک بھی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دینے گئے تھے تو ان کو یہی کہا تھا کہ یدعون، یعنی دعوت دی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یدعون دعوت دی الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی قرآن پاک کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے جو مسئلے ہیں معاملے ہیں وہ قرآن پاک سے حل کریں گے، آ جاؤ اسلام قبول کر لو۔ ثم یتولی، پھر گئے پھر یہ لوگ، فریق ان میں سے گروہ ایک پھر گیا، منہم وہم موردون، جو ہیں ہی پھرنے والے، یعنی کہ بات ہی نہیں مانتے۔ جبکہ دیکھیں تورات اور انجیل میں ان لوگوں نے بڑا اختلاف پیدا کر دیا تھا، اس لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرقان بنا کر بھیجا۔ فرقان کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے فرق کو بتاتا ہے قرآن پاک، اور کھل کر جو ہے حق کو بیان کرتا ہے، یعنی تورات اور انجیل میں جو تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں اس کو ہٹا کر قرآن حقیقت حق جو ہے، سچ جو ہے، اس کو کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ اختلافات جتنے بھی ہیں ان کا فیصلہ کر کے اصل حق کو قرآن واضح کر دیتا ہے، اس لیے یہ فرقان ہے، کیونکہ دین اسلام میں جو انہوں نے اختلاف کیے تھے قرآن نے کھل کر ان کو بیان کر دیا کہ حق یہ ہے اور یہ لوگ غلط ہیں۔ اسی طرح جیسے عیسائیت میں دیکھیں کہ وہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یہ سب کچھ ان میں بھی تھا، لیکن وہ عیسائیت میں سینٹ پال آیا تو اس نے یہ تبدیل کر دیا، شریعت عیسوی ختم کر دی اور کھلا عام کر دیا، بس ایسے بیٹھو اور اس طرح باتیں سنو، اور اس میں یہ جو ہے نا آج کل جو سسٹم ہے یہ انہوں نے اور تبدیلیاں کر کے اور کچھ کر دیا۔ اب تو بہت کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، اور صحیح ہدایت جو ہے وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کسی مذہب کے ہوں، یا مسلمان جو راستے سے ہٹے ہوئے ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لائے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان سب کو حقیقت حال واضح کر کے ان کے دل کے اندر ڈال کر اسلام کی حقانیت واضح کر کے
اور دین اسلام کو قبول کرنے والا بنائے، اور دین اسلام پر ہی پھر اس دنیا میں زندگی گزارنے والا بنائے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالی دین اسلام کی وجہ سے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔